حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں جو آپ دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم کی دعا کی۔ تو بہت بڑے علم کے حامل تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے، ایک آدمی آ کر پاس بیٹھ گیا، چہرے سے رنجیدہ تھا، غمزدہ تھا۔ تو اس سے سوال کیا کہ تم کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ یہ فضائل رمضان میں پورا قصہ نقل کیا گیا ہے۔ تم کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو کہا کہ قسم کھائی اور کہا میرے اوپر کسی کا حق ہے، کوئی قرض لیا ہوگا، کوئی ایسی بات ہوگی، کسی کا حق میرے اوپر ہے، اور قسم کھا کر کہا کہ میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اگر میں نے قرض لیا ہے تو میں وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں، اگر آپ میری سفارش کر دیں۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بڑے آدمی تھے اور لوگوں کو ان کا مرتبہ معلوم تھا۔ ایسے نہیں تھے کہ کوئی کسی کی وہ سفارش کرے تو آدمی سفارش رد کر دے، ایسا نہیں تھا۔ کہا اگر آپ میری سفارش کر دیں۔ تو اٹھے اور اپنی چپلیں جو ہے وہ مسجد کے پاس ایسے رکھ کر جیسے ہی چپلوں پہ پاؤں رکھا ہے تو اس آدمی نے کہا حضرت وہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے، میں نے آپ سے یہ کہا آپ بے اختیار کھڑے ہو گئے تو آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، آپ اعتکاف بھول گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، جن کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت علم تھا، اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا، فرمانے لگے کہ کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، میں نے اس قبر والے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سنا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی ضرورت اور حاجت کو پوری کرنے کی کوشش میں لگے، ضرورت کو پوری کر پائے نہ کر پائے یہ الگ بات ہے، صرف اس کی کوشش کرے کہ کسی آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس کوشش کرنے پر اللہ پاک اس آدمی کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر خود فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف آدمی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی چوڑائی زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ ہم نے اعتکاف کو بہت معمولی سمجھا ہے، معمولی نہیں ہے بھائی۔ سچ بتاؤ کون سا دن ہمارا گزرتا ہوگا جس دن کوئی گناہ نہ ہوتا ہو؟ اگر 365 دن میں سے 10 دن ایسے نکل رہے ہیں جن میں ہم گناہوں سے واقعی بچ سکتے ہیں تو کیا برا ہے؟ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک گھڑی، کہ اس گھڑی میں جو مانگا جائے قبول ہو جاتا ہے۔ ہمارا کون سا جمعہ فارغ ہوتا ہے سوائے اعتکاف والے جمعے کے، جو کچھ نہیں کرنا ہے، بس مغرب شب جمعہ شروع ہوئی، جمعے کی شب پہلے ہوتی ہے نا، ہمارے مسلمانوں میں شب پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور وہ دعا چپ کے مانگنی شروع کر دی، کرتے رہے جو وقت مل رہا بس وہ دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگلے دن جمعے کے مغرب ہو گئی، گویا اس پورے دن میں کوئی ایک گھڑی تو ہوگی، کوئی ایک گھڑی۔ مولانا ہم نے اعتکاف کو بہت معمولی سمجھا ہے۔
بلکہ بعضوں نے تو کوئی اہمیت نہیں دی. اب کچھ رواج چلا ہے تو وہ رواجی اعتکاف کا ہے. رواجی اعتکاف، بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں، کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہے. میں نے تو اب دیکھا کہ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی اللہ کے دھیان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہر وقت کنیکٹڈ، ہر وقت. یہاں تک کہ فرمایا نبی کا آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے. اس لیے نبی کیا وضو نہیں ٹوٹتا. آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، یعنی دل غفلت میں نہیں آتا. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے باوجود مسجد میں خیمہ لگایا. خیمہ کیوں؟ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں. یہ اعتکاف ہے نا، عکف سے بنا ہے. کسے؟ کیا مطلب عکف پتہ ہے؟ کسی کی طرف متوجہ ہونا، ایسے متوجہ چہرے سمیت اس کی طرف متوجہ ہو جانا. اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، بالکل متوجہ. ورنہ نبی کو بھی خیمے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ جو مسجدوں میں یہ لگاتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں. تو اب کسی مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ جی بہت لوگ ہو جاتے ہیں تو وہاں خیمہ ممکن نہیں رہتا. ورنہ اعتکاف یہ تو سب سے ہٹ کٹ کر بس اللہ کے ساتھ لگ گیا. اور جو اللہ کے ساتھ لگ جائے، لگ لپٹ کر مانگ لے، وہ کوئی محروم رہ سکتا ہے؟ یہ جو ہم نے عرض کیا تھا نماز سے پہلے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، ویسے دعا اور مختصر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا کتنا زبردست ترجمہ کیا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ. اللہم میں ایک بات بتاؤں بڑی لذیذ، بہت مزیدار. آدمی کہتے ہیں یا رزاق، یا فتاح، یا ذا الجلال والاکرام، کہتے نا مانگتے ہوئے. جو 99 نام ہیں، جب آدمی کہتا ہے اللہم، یہ سارے 99 نام اس میں آ جاتے ہیں. سارے 99 نام اس میں آ جاتے ہیں. اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے. عفو اللہ کا نام ہے، اللہ کا ایک نام عفو ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے. تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف کر دے. تو کسی نے عاشقانہ ترجمہ کیا اس کا بہت زبردست کہ جب وہ دعا پڑھے تو یہ سوچ کر اللہم انک عفو، اللہ تو عفو ہے. تحب العفو، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے. تو اللہ تجھے تیری پسند کا ایک کام دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے نا، تو تیری پسند کی بات کر رہا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. تو جب آدمی معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے تو اللہ جل جلالہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور جب کوئی آدمی ہم سے بہت خوش ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ہم سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو بتانے کے لیے مثال دی. بھائی بہت خوش ہوتے ہیں. کتنے خوش ہوتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں. اور بھائی کتنے خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے مثال دی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کتنے خوش ہوتے ہیں. فرمایا ایسی مثال ہے، ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا
کھانا پینا سب کچھ لدا ہوا. یہ آدمی اکیلا صحرا میں سفر کر رہا ہے. جن لوگوں نے صحرا دیکھے ہیں وہاں مشرق وسطیٰ کے، مڈل ایسٹ کے، تو وہ جانتے ہیں اس کو. صحرا میں سفر کر رہا ہے. ایک جگہ پر ذرا سا سایہ نظر آیا، بس وہاں وہ بیٹھا کہ میں آرام کر لوں، اور آرام کرنے کے لیٹا، آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب. اچھا کچھ ہے ہی نہیں پاس، نہ کھانا نہ پینا نہ سامان. تو ادھر ادھر پھرتا ہے، لیکن زیادہ صحرا میں زیادہ نہیں پھر سکتا، آدمی گم جاتا ہے. ادھر پھرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اب تو مر رہا ہے اور کچھ نہیں، لہذا پھر آ کر کے اسی درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے. پھر آنکھ لگ گئی. اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سارے سامان کے ساتھ وہ اونٹ حاضر. اوفو، میں تو مر گیا تھا. اوہو اللہ، تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے، میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی خوشی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے یہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے کتنا کفر بک دیا کہ اللہ تو کتنا اچھا بندہ میرا اور میں تیرا کتنا اچھا رب. کفر بک دیا، اس کو کافر ہوا نہیں اس لیے کہ تو عقل سے نہیں بولا اس نے، خوشی. اس سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب آدمی اللہ سے توبہ کر لیتا ہے. اب جب توبہ کر لیا ہے تو پھر مانگو نا، کیا مانگنا ہے. آدمی تو اللہ کے ساتھ ہو گیا نا، اس کو تو اللہ مل گیا نا اس وقت میں. اسی لیے کہا جیسی آدمی نے توبہ کی، ساری زندگی داڑھی کاٹی تھی، ساری زندگی. اب جو توبہ کی ہے نا، فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کاٹی. کمن لا ذنب لہ، ایسا جیسے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. اور اس سے قدم اور آگے بڑھ گیا. وہ کیا؟ وہ قدم آگے بڑھا. فرمایا اللہ کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اپنا حبیب دوست بنا لیتے ہیں. اسی لیے منع کرتے ہیں کسی کو کسی کے تم فلاں گڑبڑ کرتے تھے نا، یاد ہے؟ یا کسی کو گڑبڑ میں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی فرض کرو گڑبڑ کر رہا تھا تو اس کو عار مت دلاؤ. کیا پتہ دل میں توبہ کر لی ہو، تم اس کی خرابی بیان کر رہے ہو اور وہ ادھر اللہ کا محبوب بن چکا ہے، تم اللہ کے محبوب کی خرابی بیان کر رہے ہو. اس لیے کبھی کسی کو کسی بات پر، اس پرانی باتوں پر عار نہیں دلانا چاہیے. خیر، عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ ساتھ ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دعا کرتے ہیں. عجیب بات ہے، اس دعا بھی خوب ہے. اس دعا کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جس کو اللہ مل گیا، جس نے اللہ کو پا لیا، تو بتاؤ اس نے کیا کھویا. اور جس نے اللہ کو کھو دیا، بتاؤ اس نے کیا پایا. جب آدمی توبہ کرتا ہے وہ تو ایسے جیسے اللہ کے ساتھ ہو گیا، اس نے تو اللہ کو پا لیا ہے، اب اس کے پاس کیا کمی رہ گئی ہے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ رمضان کی اور شب قدر کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں معاف فرما کر ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دے جن لوگوں کی اللہ نے رمضان کی وجہ سے مغفرت فرمائی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بھی انشاءاللہ اعتکاف کرا تھا، اس لیے اگلے جمعے آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہوگی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی علیہ وسلم ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونسألك العفو والعافية.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.